یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں کہ شہداء کے مشن کو حق خود ارادت کے حصول تک جاری رکھا جائے گا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج، بھارتی فوج اور ہندو انتہا پسندوں نے نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں جموں خطے کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کو اس وقت شہید کیا تھا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی محاصرہ اور لاک ڈاؤن 94 روز سے جاری ہے۔ ایک پولیس رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ 5 اگست سے مقبوضہ کشمیر میں سیاسی رہنماؤں سمیت 8000 کشمیری گرفتار کیے گئے ہیں، لیکن آزاد ذرائع یہ تعداد اسے کئی گنا زیادہ بتاتے ہیں۔ کشتواڑ میں ایک نوجوان آصف مصطفیٰ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک کشمیری طالب علم انس ہاشمی نے کہا ہے کہ مودی نے مقبوضہ کشمیر میں فسطائی اور نازی ازم کو فروغ دیا ہے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی رہنما پریانکا گاندھی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن سے سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ عالمی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے پارلیمنٹ اراکین پر مبنی 17 رکنی وفد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال جاننے کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ آسیان پارلیمنٹرین وفد مظفر آباد بھی جائے گا اور کنٹرول لائن کے دورے کے علاوہ صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نئے مندوب منیر اکرم نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ کشمیری عوام کی تحریک آزادی در حقیقت حق خود اختیاری اور انسانی حقوق کی تعمیل کرنے کے عالمی منشور کا حصہ ہے۔ بھارت اسے دہشت گردی کا غلط نام دے کر عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ کشمیریوں نے بھارت کی طرف سے 5 اگست کے اقدام کو بری طرح مسترد کر دیا تھا۔ ان کو خاموش رکھنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں مزید فوج بھجوا دی۔ مسلسل فوجی لاک ڈاؤن اور دیگر بندشوں کے سبب کشمیریوں کے لیے ان کا اپنا وطن ہی قید خانہ بنا دیا گیا۔ 31 اکتوبر کو مودی کی جنونی سرکار نے اپنے مکرو ایجنڈے کے تحت مقبوضہ کشمیر کی تقسیم کو عملی شکل دے دی تو کشمیریوں کے غم غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ موقع ملتے ہی گھروں سے باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کشمیری اپنے عمل اور قول سے بھارت کو باور کرا رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر یہی رویہ بھارت رکھتا ہے تو کسی کو یہ حق نہیں بنے گا اس ٹائم، اگر وہ اس ٹائم ہماری بات نہیں سنیں گے، ہماری آواز سے آواز نہیں ملائیں گے، تو دنیا کو یہ حق نہیں کہ کشمیر کی آرمڈ سٹرگل کو دہشت گردی قرار دیا جائے، ٹیررسٹ قرار دیا جائے۔ ہم ریزسٹ کریں گے اگر ہمیں بولنے نہیں دیا جائے گا، اگر ہمیں سیاسی جگہ نہیں ملے گی تو ہم آرمڈ سٹرگل شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیری عوام برسہ برس سے ہندو استعمار کے خلاف اپنے حق کے لیے مصروف جدوجہد ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کی تحریک برائے حق خود ارادت کوئی دہشت گردی نہیں ہے، کیونکہ نہ صرف بھارت بلکہ اقوام عالم نے بھی کشمیریوں کے اس حق کو تسلیم کر رکھا ہے۔ لہٰذا اب یہ بجا طور پر عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آزادی پسند کشمیری عوام کے خلاف بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو لگام دے۔